کچھ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کھول لی ہے. ہمارے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ دنیا ہے یہ مکڑی کا جالا ہے, مچھر کا گھر ہے, اور دوسرے تو ہاؤسنگ سوسائٹی. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو تضاد. اس ویڈیو کے بعد جو مولانا کی کیفیت یا ان کی صحت پہ اثر پڑا, ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. پبلک نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان. ناظرین, آج ہم موجود ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, جو کہ معروف مبلغ ہیں, مبلغ اسلام ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل صاحب, جو کہ اس کے ساتھ ساتھ MTJ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین بھی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں, کچھ چٹپٹی باتیں کریں گے, کچھ حالات حاضرہ کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ مولانا یوسف صاحب آپ کے وقت کا. اچھا, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ ایک مولانا نے جتنی عزت کمائی ہے, دنیا بھر میں ان کا ایک نام ہے, آپ نے بطور والد ان کو کیسا پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وجاد بھائی آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے انٹرویو کے لیے. تو وجاد بھائی, میرے سے آج تک بطور بیٹا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا ہے وہ یہی سوال ہے جو آپ نے کی ہے. جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ مولانا کو باہر چھوڑ کے آتے ہیں. اچھا. اور جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ایک فادر ہوتے ہیں, ایک باپ ہوتے ہیں. تو ہمیں آج تک گھر میں یہ نہیں لگا کہ ہمارے والد کوئی بہت بڑے انسان ہیں, کوئی بہت مشہور ہیں, اور ہمیں ان سے کوئی بات کرنے میں یا ان سے کچھ سوال کرنے میں کوئی ایسی ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ جس سے یہ فیل ہو کہ بھئی مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم بات کریں. ایسا نہیں ہے. ہماری گھر کی جو گفتگو ہے, میٹنگ ہے, اگر اس کو کوئی ملاحظہ کر لے یا کیمرے میں بند کر لے تو شاید وہ اس پہ بلیو نہیں کرے گا کہ یار یہ کیسے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, بے تکلفی کے ساتھ. اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, لطیفے بھی ہوتے ہیں, گپ شپ بھی ہوتی ہے, یہ سب شوگر میلہ ساتھ میں چلتا رہتا ہے. ساتھ میں دین کی بات بھی ہوتی ہے, الحمدللہ اچھی باتیں بھی وہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو بھی رن کر رہے ہیں, وائس چیئرمین ہیں. اس ادارے کا اگر میں ویژن کی بات کروں, اس ادارے کے پیچھے ویژن کیا تھا اور آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ ہاں وجاد بھائی, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے, بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو چنا اپنے کام کے لیے, دین کے کام کے لیے, اپنی اور اپنے نبی کی آواز کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. اس سب کے ہم گواہ ہیں. آج شاید میں اور آپ بیٹھے بھی اسی لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ دیکھیں, پہلے اللہ نے ان کی آواز کو پاکستان میں پھیلایا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر اس جگہ ان کی آواز پہنچی جہاں مسلمان آباد ہیں پوری دنیا میں, 6 بر اعظم. جی الحمدللہ. تو جب ہم اس فاؤنڈیشن کا بنیاد رکھنے جا رہے تھے تو ہمارا ویژن ڈسکس ہو رہا تھا ٹیم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا, میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ دیکھیں جس طرح مولانا کی آواز نے ٹریول کیا ہے پہلے پاکستان میں پھر پوری دنیا میں, اسی طرح اس فاؤنڈیشن کا جو فائدہ ہے وہ بھی پورے پاکستان میں جائے گا اور پوری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ. مولانا نے لوگوں کو روحانی فائدہ دیا, فاؤنڈیشن لوگوں کو جسمانی فائدہ دے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ویژن ہے. سیلاب زدگان کے حوالے سے آپ کی فاؤنڈیشن کیا کام کری ہے؟ آپ کا فوکس صرف مخصوص اپنے مدارس تک یا اپنے قریبی لوگوں تک ہے؟ وجاد بھی ہم نے تقریباً 70 کلومیٹر کے ریڈیس میں کام کیا اور 3,500 فیملیز کو مولانا فاؤنڈیشن نے پروٹیکٹ کیا جی. جن علاقوں کو ہم نے کور کیا, ایک اس میں تونسا ہے جی, راجن پور ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, جھل مکسی ہے, شہداد کوٹ ہے. تو یہ سارے ریجن ہم نے کور کیے الحمدللہ. اور اب انہی ریجنز کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ اس میں جتنے مکانات بھی لوگوں کے گر گئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, ان کو انشاءاللہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن دوبارہ سے تعمیر کرے گی انشاءاللہ. اس کے لیے تو بڑی ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو مولانا کو اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وجاد بھائی یہ بڑا اچھا کویسچن کیا. میں سمجھتا ہوں اس انٹرویو کا سب سے اہم سوال آپ کا یہی ہے, اور میں آپ کی پروگرام کے توسط سے نا یہ بڑا اہم پیغام دینا چاہوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, وہ آئیڈیاز وہی ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں, آپ خود کچھ بھی نہیں ہیں. جب ہم بیٹھے کہ ہم نے گھروں کا ارادہ کیا بنانے کا, تو ہمیں یقیناً اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ اربوں روپے کا کام ہے, بلینز روپیز کی جو ہے یہ کاسٹ ہے. تو اس پہ ہم نے سوچا, تو اللہ نے ایک آئیڈیا ذہن میں ڈالا کہ ہم, چونکہ ہماری پاکستانی قوم بہت کچھ پہلے دے چکی ہے, تو اب ہم اس قوم پہ بھی بوجھ نہیں ڈال سکتے, لوگوں پہ بھی نہیں ڈال سکتے, اور آگے بھی کام کرنا ہے. تو ایک اللہ نے آئیڈیا دل میں ڈالا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 22 کروڑ لوگوں میں سے صرف 1 لاکھ لوگ, اور 1 لاکھ لوگوں کے ذمہ صرف 1,000 روپیہ ماہانہ,
کہ اگر ہمیں 22 کروڑ لوگوں میں سے 1 لاکھ لوگ ایسے مل جائیں جو مستقل طور پر فاؤنڈیشن کے ممبر بن جائیں اور ہمیں صرف 1,000 روپیہ ہر مہینے ٹرانسفر کر دیں، تو وجاد بھائی آپ دیکھیں یہ 10 کروڑ روپیہ منتھلی بنتا ہے. اور میں آپ سے آپ کے اس پروگرام میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں 1 لاکھ لوگ مل گئے، جو کہ ملیں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے ہمیں 1,000 مستقل طور پہ دینا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سیلاب کی وجہ سے گرے اور وہ دوبارہ نہ بنے انشاءاللہ. اچھا یوسف بھائی یہ بتائیے گا، جس طرح آئیڈیا تو بہت اچھا ہے کہ 1 لاکھ لوگ اس میں چنیں اور وہ پھر ماہانہ 1,000 روپیہ دیں اور 10 کروڑ کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے، تو اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے؟ اس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی پلاننگ ہے؟ جی وجاد بھائی، اس کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. ٹیکنالوجی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ایک فاؤنڈیشن کا واٹس ایپ نمبر بنایا، واٹس ایپ بنایا ہے. اچھا، فاؤنڈیشن کا نمبر ہے، اس پہ ہم نے واٹس ایپ بنایا، اور وہ واٹس ایپ صرف جو بھی اس مہم میں ہمارے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو صرف ایک اہتمام کرنا ہے کہ اپنا نام، اپنا واٹس ایپ نمبر اور اپنا ایڈریس اس واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کرنا ہے. اس کے فوراً جیسے ہی نمبر سینڈ ہوگا تو فاؤنڈیشن میں اس کو رجسٹرڈ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک نمبر بھی ایشو کر دیا جائے گا، رجسٹریشن نمبر ایشو کر دیا جائے گا ان صاحب کو، اور پھر ہم منتھلی بیسس پہ ان کو یاد دہانی کا ایک میسج بھیجیں گے. اچھا یوسف بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، کچھ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی کھول لی ہے ان کے بیٹے کے نام سے، آپ کا نام اس میں آ رہا ہے بیچ میں، تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا. کیونکہ ایک طرف تو ہم سنتے ہیں، مولانا سے بھی سنا، ہمارے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ دنیا ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا گھر ہے، اور دوسرے تو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو تضاد. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ اگر فرض کر لیں ہم کو کاروبار ہے بھی، جیسے ہم نے برانڈ بنایا، اور اگر یہ کوئی اس کے علاوہ کاروبار مولانا کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ بات تو یہ پوچھی جانی چاہیے کہ اس میں قباحت کیا ہے. یہی سوال میں ہاں، کہ دیکھیں کاروبار تو فطرت ہے، نیچر ہے. اگر آپ تجارت کو دنیا سے نکال دیں تو دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں جو دنیا کو چلایا ہے، اللہ نے تجارت کے تھرو چلایا ہے. لیکن فرشتے آ کے ڈائریکٹ دنیا کو نہیں چلا رہے. تجارت ایک واحد سسٹم ہے جس سے پوری دنیا کا سرکل چل رہا ہے. یہ تو میں نے ایک عمومی آپ سے عرض کیا، لیکن جو یہ ٹیپ سٹی کے حوالے سے، ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بات کی گئی، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ عرض کر دوں گا کہ جو یہ ٹیپ سٹی بنا رہے ہیں، جو یہ سوسائٹی بنا رہے ہیں، ان سے ہمارے مولانا کے زمانے سے نہیں، دادا کے زمانے سے تعلقات چلے آ رہے ہیں. اچھا، فیملی ٹرمز ہیں، اور اسی بنا پہ ان سے فیملی ٹرمز کی بنیاد پہ ملاقات ہوتی رہی ہے، دادا کے زمانے سے اور آج تک ہوتی چلی آ رہی. اور مولانا ماشاءاللہ دیکھیں اللہ نے کوالٹیز دی ہوتی ہیں. مولانا ان میں سے ہیں جو اپنے تعلقات، پرانے تعلقات انہوں نے آج تک نہیں چھوڑے. جتنی بھی شہرت ملی، مقام ملا، وہ اپنے ان پرانے تعلقات کو خاص طور پہ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ان کو ضرور نبھاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ملاقات تھی ان سے، پھر جو بات ہوئی وہ یہ بات ہوئی جو سوسائٹی بنانے جا رہے تھے حضرات، کہ ہم مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو اپنی سوسائٹی سے ڈونیشنز دیں گے. اچھا، یہ بات ہوئی. جب یہ بات ہوئی تو اس بات کو رنگ یہ دے دیا گیا کہ مولانا صاحب طارق جمیل صاحب سوسائٹی لانچ کرنے جا رہے. جی بات دیکھیں کیا تھی، بات مشرق کی تھی اور نکل مغرب. یعنی کہ ویسے ایسا آپ کی کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں، کوئی حصے دار نہیں ہے، بالکل بھی نہیں جی. اس میں کوئی ہماری کاروباری، کوئی کمرشلی کوئی اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں. جسٹ ایک ریلیشن کی بنیاد، بالکل ایسی ہے جیسے آپ آ کے کہیں جی میں فاؤنڈیشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. تو انہوں نے اپنے تعلق کی وجہ سے، اپنے پروجیکٹ کے اندر سے انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے نام پہ ایک شیئر فکس کر رہے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا آپ سے تعلق ہے تو ہم آپ کی فاؤنڈیشن کو دینا چاہتے ہیں. یہ اصل بات تھی. جبکہ اس کا مولانا کے سوسائٹی کے ساتھ ہمارا لین دین کا، معاملے کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک. یہ آپ نے پلیٹ فارم سے واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کا ان کا کوئی سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف ایک شیئر کی بات کی گئی تھی. اچھا، لیکن جتنے بڑے بڑے پھر یوسف بھائی الزامات لگے حضرت کے اوپر، تنقید کی گئی اس کو، تو اس کے بعد وہ تو بہت ہرٹ ہوئے ہوں گے. جاد بھائی یقیناً بڑی دکھ کی بات ہے جی کہ جب وہ
ویڈیو بنائی گئی جس میں مولانا کی ذات پر انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک کوئی بھی صحافی اٹھے اور اپنے سوشل میڈیا پہ چند لائکس کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر، ریٹنگ کی خاطر ایک ایسے شخص کی اوپر اتنے سنگین الزامات لگا دے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ جذبات ہی نہیں، یعنی آپ مکمل طور پر بکھر جائیں. اس ویڈیو کے بعد جو مولانا کی کیفیت یا ان کی صحت پہ اثر پڑا، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ ساری زندگی ان کی گزری ہے لوگوں سے باتیں سنتے ہوئے، لیکن وہ اتنے شدید الزامات تھے، سخت سنگین الزامات تھے کہ ابھی بھی وہ ریکور نہیں ہو پائے. کہنے والے نے تو کہہ دیا نا جی، اس کو ریٹنگ بھی مل گئی، جی اس کو ریٹنگ بھی مل گئی، اس کو ڈالرز بھی مل گئے ہوں گے کوئی تھوڑے بہت، لیکن جس قدر ہرٹ کیا اس کا وہ آخرت میں کیا جواب دے گا. کہ مکمل تردید کرتا ہوں کہ ہمارا اس ٹیب سٹی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کے جو مالک ہیں ان سے ہمارا بہت اچھا ریلیشن ہے، اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے ہمارا بہت اچھا ریلیشن ہے. اور جب وہ ان کا اس پروجیکٹ کامیاب ہوگا، چلے گا، تو انشاءاللہ اس سے فاؤنڈیشن کو بھی بہت فائدہ ہوگا. اچھا اس کے علاوہ وہ سوسائٹی میں آگے جا کے اس کا نفع نقصان ان چیزوں سے آپ کا کوئی جی ہمارا کوئی تعلق نہیں. کل کو کوئی شخص اس بنا پہ وہاں پلاٹ لے لے کہ جی مولانا کی سوسائٹی، میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ مولانا کی ایک نیک نامی ہے، وہ ان کے ایک اشارے کے اوپر لوگ جو ہیں آنکھیں بند کر کے اپنی امانتیں سپرد کرنے کو تیار ہوتے ہیں. جی بالکل. اس بہاف پہ کوئی وہاں کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مولانا کی سوسائٹی ہے تو آپ پلاٹ لے لیں وہاں پہ، یہ بات بالکل غلط ہے. وہ ایک آپ کا ایک پروجیکٹ ہے جیسے پاکستان میں پروجیکٹس ہیں، صرف فرق یہ کہ اس کے جو آنرز ہیں ان سے ہمارا ذاتی ریلیشن ہے، فیملی ریلیشنز ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ اس اپنے جو سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے اس سے ہماری فاؤنڈیشن کو فیڈ کریں گے ڈونیشن کی شکل میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا یوسف صاحب آپ کے وقت کا. مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.